تو کعبہ شریف کے پاس طواف کرنے والوں کو مشرک کیوں نہیں کہتے؟ کعبہ پجاری کیوں نہیں کہتے؟ کے پاس طواف کرنے والوں کو مشرک کیوں نہیں کہتے؟ کے پاس طواف کرنے والوں کو مشرک کیوں نہیں کہتے؟ کعبہ پجاری کیوں نہیں کہتے؟ کعبہ پجاری کیوں نہیں کہتے؟ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، پتھر پجاری کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ پتھر پجاری کیوں نہیں کہتے؟ پتھر پجاری کیوں نہیں کہتے؟ یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر، اس کے پیچھے لوگ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے دعا کر کر ہاتھ اٹھا کر کعبے کو دیکھ کر کیا کعبہ اللہ ہے؟ تالی میں اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اندازہ کیجئے اس جملے نے حدیث کی کس طرح خلاف ورزی کی اور قرآن کریم کی خلاف ورزی کس طرح یہ جملے کرتے ہیں، اور اکابرین مشائخین بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کی خلاف ورزی کس طرح اس جملے سے ہوتی ہے۔ آپ کے یہ جملے جس پر اسٹیج سے کئی لوگوں کی طرف سے واہوائی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیج پہ رہنے والے بھی قرآن پہ غور نہیں کی، حدیث پہ غور نہیں کی، محدثین مفسرین مجتہدین کی تاریخ نہیں پڑھی، صرف آپ کے جملے پر واہوائی کر کے پتہ نہیں وہ اپنے ایمان کو کہاں تک پہنچا جائے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے اور رجوع کرنے کی توفیق۔ جس میں ہر دم قبر کی عبادت ملے اور توحید رب سے بغاوت ملے، جس میں ہر دم قبر کی۔ اب سوامی وویک وراٹ ہیں جو ہندو دھرم گرو ہیں، اور ہمارے ساتھ مولانا انصار رضا ہیں، غریب نواز فاؤنڈیشن سے جڑے۔ میں 3 باتیں بڑی پرمکھتا سے آئی ہیں جی وہ میں اسپشٹ کر دیتا ہوں۔ عبدالرجا صاحب سے انصار صاحب سے پوچھا جائے جی کا انتقال ایک ساتھ ہوا تھا۔ تیسری بات، کسی بھی مزار کو بنانے کے لیے پکی مزار بنانے کا کوئی پروویژن نہیں ہے۔ اسلام میں یہ نردیش ہے، اسلام کی یہ تاکید ہے کہ کچی سے کچی اور ایسی آسان مزار قبر بنائی جائے جو ترنت سماپت ہو جائے۔ یہ پکی مزار بنانے کا اسلام کا ورود ہے، اسلام میں اس کا کوئی پروویژن نہیں ہے۔ حضرت کا ترانہ سب سنائے گا دیوانے، اعلیٰ حضرت کا ترانہ سب سنائے گا، اعلیٰ حضرت اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ ہر ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ۔ اسلام کب لایا جاتا ہے؟ جب کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ ما کان قبلہ، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی تو وہ بھی پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی، یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے۔ یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے، ورنہ مجھے بتا دو، ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان۔ یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام۔ یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک۔ ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک و پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ مسلمان عرس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا۔
اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو. ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے, تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے. اللہ جانے اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں ہے. مسجد میں ہوں, اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. میں نے بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنی آنکھوں سے ننگا بیٹھا رہتا تھا.